بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں اپنے بڑے بھائی کی شادی پر بے حد خوش تھا کیونکہ یہ ہمارے گھر کی پہلی شادی تھی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، بھائی سب سے بڑا تھا، اس کے بعد میری ایک بہن تھی اور پھر میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا۔ جب امی بھائی کی شادی کے لیے لڑکیاں دیکھنے لگیں تو امی کو بھائی کے معیار کے مطابق کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آ رہی تھی۔ میرا بڑا بھائی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا اور اب ایک کمپنی میں بہت ہی اچھے عہدے پر فائز تھا۔ اسی وجہ سے امی اس کے لیے لڑکی بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور سمجھدار لانا چاہتی تھیں، جو آتے ہی اپنی سمجھداری سے اس گھر کو سنبھال لے۔ جب امی کو کوئی لڑکی پسند نہیں آئی تو امی نے بھائی سے پوچھا کہ اگر انہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو وہ بتا دیں، امی اس کے گھر رشتہ لے کر چلی جائیں گی۔ بھائی نے امی کو بتایا کہ وہ اپنی ایک کلاس فیلو سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ دونوں یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے اور اب اسی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ امی فوراً ہی اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر چلی گئیں۔ امی کو وہ لڑکی بہت پسند آئی تھی کیونکہ وہ لوگ بہت سلیقے والے اور رکھ رکھاؤ والے تھے۔ جیسی لڑکی امی بھائی کے لیے ڈھونڈ رہی تھیں وہ بالکل ویسی ہی تھی۔ امی ان لوگوں سے مل کر بہت ہی زیادہ خوش ہوئی تھیں اور جلد ہی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی۔ ہمارے گھر میں بھائی کی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں کیونکہ یہ ہمارے گھر کی پہلی شادی تھی، تو سبھی کے اس شادی کو لے کر بہت سے ارمان تھے۔ آخرکار بھائی کی شادی ہو گئی اور بھابھی ہمارے گھر آ گئیں۔ بھابھی نے آتے ہی سب کے دل جیت لیے تھے۔ بھابھی کا اخلاق بہت بہترین تھا، وہ سب سے بہت ہی عزت اور پیار سے پیش آتی تھیں اور امی کا بہت ہی خیال رکھتی تھیں۔ امی بھابھی سے بہت ہی زیادہ خوش تھیں۔ میرے بھائی اور بھابھی کی زندگی بہترین گزر رہی تھی۔ انہی دنوں میری بڑی بہن کی بھی شادی کر دی گئی اور وہ اپنے گھر کی ہو گئیں، مگر وہ اکثر ہمارے گھر آتی رہتی تھیں کیونکہ اس کی بھابھی سے بہت ہی اچھی دوستی تھی۔ اگر میری بہن کو گھر آئے کچھ دن زیادہ ہو جاتے تو بھابھی سے خود سے فون کر کے بلا لیا کرتی تھیں۔ غرض کہ ہماری زندگی بہت ہی خوبصورت گزر رہی تھی۔ ہمارا گھر جنت کا نمونہ تھا۔ بھابھی نہ صرف امی کا خیال رکھتی تھیں بلکہ میرا بھی بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں۔ میرے کپڑے دھلے دھلائے اور استری شدہ مجھے مل جایا کرتے تھے۔ مجھے کبھی بھی اپنی کوئی چیز ڈھونڈنے کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑا تھا۔ مجھے بھی بھابھی کے اس گھر میں آنے سے بہت سکون مل گیا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو میں اپنی چیزیں ہی ڈھونڈتا رہ جاتا تھا۔ بھائی کی شادی سے پہلے امی کو یہ ڈر تھا کہ جانے آنے والی بہو کیسی آئے گی اور وہ ہم سب میں گھل مل بھی سکے گی یا نہیں، مگر بھابھی کے آنے کے بعد امی کے سارے خدشات دور ہو گئے۔ بھابھی نے ہمیشہ سے اس گھر کو اپنا سمجھا۔ بھائی بھی اپنی محبت کو پا کر بہت خوش تھے۔ پہلے کام کے چکر میں دیر رات تک گھر سے باہر رہتے تھے، مگر جب سے بھائی کی شادی ہوئی تھی وہ گھر بھی جلدی آنے لگے تھے، ورنہ امی ان کی پریشانی میں جاگتی ہی رہتی تھیں۔ اب امی کو بھی سکون مل گیا تھا۔ بھابھی بھائی کے ساتھ ان کی یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں، وہیں بھائی بھابھی کو پسند کرنے لگے تھے، مگر بھابھی کو اس بات کا علم نہیں تھا اور نہ ہی کبھی بھائی نے اس بارے میں ان سے کوئی بات کی تھی۔ اسی وجہ سے بھابھی بھائی کی پسندیدگی سے بالکل ہی لا علم تھیں، اور پھر پڑھائی ختم ہونے کے بعد بھابھی بھی ایک جگہ جاب کرنے لگی تھیں کیونکہ وہ اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتی تھیں اور اپنا مستقبل بنانا چاہتی تھیں۔ مگر جب بھائی نے ان کے لیے رشتہ بھیجا تو ان کے گھر والوں کو یہ رشتہ ہر لحاظ سے بہتر لگا، یوں بھائی کا رشتہ پکا ہو گیا۔ جب بھی بھابھی کو علم نہیں تھا، جس لڑکے سے ان کا رشتہ پکا ہوا ہے وہ ان کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ جب منگنی پر پہلی بار بھابھی نے بھائی کو دیکھا، جب بھائی کو پہچانا تھا، ورنہ بھابھی سب سے بالکل ہی لا علم تھیں، بھابھی نے بھی بھائی کو دل سے قبول کر لیا تھا اور ان دونوں کی زندگی بے حد خوبصورت گزر رہی تھی۔ بھائی نے بھابھی کو بہت ہی پیار سے رکھا ہوا تھا۔ روز کام سے واپس آتے ہوئے بھابھی اور امی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لاتے تھے۔ شادی کے بعد بھابھی نے جاب چھوڑ دی، حالانکہ انہیں جاب چھوڑنے کے لیے کسی نے بھی نہیں کہا تھا، مگر پھر بھی ان کا کہنا تھا کہ وہ اب گھر پر توجہ دینا چاہتی ہیں۔ بھائی نے ان سے کہا بھی تھا کہ وہ چاہیں تو اپنی جاب جاری رکھ سکتی ہیں، مگر بھابھی نے انکار کر دیا اور بھائی سے کہنے لگیں کہ میں گھر کو وقت دینا چاہتی ہوں، اگر میں جاب پر جانے لگی تو پھر گھر کو وقت نہیں دے سکوں گی اور اس طرح سے امی جان پر بہت زیادہ بوجھ پڑ جائے گا۔ بھائی کو بھی بھابھی کی یہ بات ٹھیک لگی۔ اس طرح سے بھابھی نے پورا گھر سنبھال لیا اور ہمارے گھر کو جنت بنا دیا۔
بھابھی سارے کام اپنے ہاتھ سے ہی کیا کرتی تھیں، مگر بھابھی کو اس گھر میں ایک ملکہ کا درجہ حاصل تھا۔ سبھی بھابھی کی بہت عزت کرتے تھے اور بھابھی بھی سب سے بہت پیار کرتی تھیں۔ امی بھی اتنی اچھی بہو پا کر خوش اور مسرور تھیں۔ امی نے بھابھی کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھا تھا۔ امی نے بھابھی کو اپنی بیٹی ہی سمجھا تھا۔ بھابھی کی شادی کو 6 ماہ گزر چکے تھے۔ بھائی کی شادی کو 6 ماہ گزر چکے تھے، مگر امی نے ابھی تک بھابھی کے ہاتھوں سے مہندی اترنے نہیں دی تھی۔ بھابھی آج بھی نئی نویلی دلہن لگتی تھیں۔ بھائی تو دل و جان سے بھابھی پر فریفتہ تھے، یہاں تک کہ بھائی بھابھی کو ان کے میکے بھی نہیں جانے دیتے تھے۔ بھابھی بہت ہی کم اپنے گھر جایا کرتی تھیں، مگر ہم لوگ اس بات سے بالکل ہی لا علم تھے کہ ہمارے گھر کی خوشیاں اس قدر مختصر ہوں گی۔ جانے ہمارے گھر کی خوشیوں کو کس کی نظر کھا گئی۔ بھائی جو ان کے آفس میں بہترین کارکردگی کرنے پر ترقی ملی تھی، اور اب انہیں کچھ دنوں کے لیے دبئی جانا تھا۔ بھائی ترقی ملنے سے بہت خوش تھے، کیونکہ اس طرح سے انہیں بہت ساری مراد حاصل ہو رہی تھیں۔ اس دن بھائی مٹھائی لے کر گھر آئے اور سب کو یہ خبر سنائی تھی۔ ہم سب بھی اس خبر سے بہت خوش ہوئے تھے۔ بھائی نے ہمیں بتایا کہ اب انہیں کام سے چند دنوں کے لیے دبئی جانا پڑے گا، اور اب تو ان کے دبئی کے چکر لگتے رہیں گے۔ امی نے بھائی کا ماتھا چومتے ہوئے انہیں ڈھیر ساری دعائیں دی تھیں۔ بھابھی بہت خوش تھیں، اور میں بھی اپنے بھائی کی ترقی پر بہت خوش تھا۔ بھائی نے رات کو ہی دبئی جانے کی ساری تیاری مکمل کر لی، کیونکہ اگلے دن صبح ان کی فلائٹ تھی۔ بھائی 1 ہفتے کے لیے دبئی جا رہے تھے۔ بھائی نے بھابھی سے کہا کہ وہ چاہیں تو 1 ہفتے کے لیے میکے رہنے کے لیے جا سکتی ہیں، مگر بھابھی نے انکار کر دیا کہ اس طرح سے امی تنہا ہو جائیں گی، اسی لیے وہ یہیں رہیں گی۔ بھائی صبح کی فلائٹ سے دبئی چلے گئے۔ میں اور بھابھی انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے گئے تھے۔ بھائی روزانہ ہی ہم سب کو فون کر کے گھر میں باتیں کرتے تھے۔ بھائی کو گئے 4 دن گزر چکے تھے، مگر ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جانے کتنے دنوں سے ہم لوگوں نے بھائی کو نہیں دیکھا۔ 3 دن کے بعد بھائی نے واپس گھر آ جانا تھا۔ آج بھائی کو گئے 5واں دن تھا، مگر بھائی کا فون اب تک نہیں آیا تھا۔ بھابھی کئی بار انہیں فون کر چکی تھیں، مگر وہ فون ہی نہیں اٹھا رہے تھے۔ بھابھی نے سوچا کہ وہ کسی کام میں مصروف ہوں گے، اسی وجہ سے انہیں کچھ دیر تک فون نہیں کیا، مگر 2 گھنٹے بعد بھابھی نے دوبارہ سے فون کیا، تو جب بھی بھائی نے فون نہیں اٹھایا۔ پورا دن گزر چکا تھا، مگر آج بھائی سے کوئی بھی بات نہیں ہو سکی تھی۔ اب بھابھی کو بھی پریشانی نے گھیر لیا۔ بھابھی نے مجھ سے کہا کہ تمہارے بھائی میرا فون نہیں اٹھا رہے ہیں، تم پتہ کرو وہ کہاں ہیں اور فون کیوں نہیں اٹھا رہے۔ میں نے بھابھی کو تسلی دی اور ان سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں ان کے ساتھ جانے والے ان کے کلیگ کو فون کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ بھائی اپنا موبائل شاید ہوٹل کے روم میں ہی بھول کر کہیں کام سے باہر نکلے ہوں گے۔ میں ابھی بھائی کے کلیگ کو فون کرنے ہی لگا تھا کہ اسی اثنا میں میرے پاس بھائی کے کلیگ کا فون آنے لگا۔ میں نے ان کا فون اٹھا لیا۔ پہلے تو انہوں نے میری خیر خیریت پوچھی، کیونکہ وہ مجھے بھی بہت اچھے سے جانتے تھے۔ میں نے چھوٹتے ہی ان سے بھائی کے بارے میں پوچھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے ان سے دوبارہ کہا کہ بھائی کہاں ہیں؟ بھابھی بہت دیر سے انہیں فون کر رہی ہیں، مگر وہ فون ہی نہیں اٹھا رہے۔ مگر دوسری جانب خاموشی چھائی۔ شاید وہ میرے لیے لفظوں کا انتخاب کر رہے تھے۔ جب خاموشی کا وقفہ طویل ہوا تو میری چھٹی حس نے مجھے خبردار کیا کہ ضرور کچھ غلط ہے، مگر میں نے فوراً ہی اس سوچ کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا، کیونکہ میں کچھ بھی غلط نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ کافی دیر بعد فون کے اسپیکر میں سے ان کی آواز ابھری اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے بھائی کا آج دوپہر میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ہم لوگ اسی وقت اسے ہسپتال لے کر چلے گئے، مگر زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ڈاکٹر اسے بچا نہیں سکے۔ یہ کہہ کر تو وہ چپ ہو گئے، مگر مجھے لگا کہ جیسے کسی نے میرے پیروں تلے زمین کھینچ لی ہو۔ مجھے سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ پل بھر میں ہی چھت میرے سر پر آن گری تھی۔ کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر بھینچ دیا۔ کتنے ہی پل میں کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہا۔ اسپیکر سے ایک بار پھر سے آواز ابھری۔ اب وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جس آفس میں بھائی کام کرتے ہیں وہی بھائی کی میت کو پاکستان لے کر آئیں گے۔ اپنے بھائی کی میت کا لفظ سننے کے لیے خود پر کس طرح سے جبر کرنا پڑتا ہے، اس بات کا اندازہ مجھے بہت ہی اچھے سے ہو رہا تھا۔ میری زبان گنگ ہو چکی تھی۔
میں نے اوکے کہہ کر فون بند کر دیا۔ میرے الفاظ میں اور انداز میں صرف تکان تھی۔ میں وہیں اپنی جگہ ڈھہ سا گیا۔ مجھے تو یہ پوچھنے کی بھی مہلت نہ دی گئی کہ میرا بھائی ٹھیک تو ہے۔ میرا دل پھٹا جا رہا تھا۔ میں بچوں کی طرح سسک سسک کر رونے لگا، کیونکہ اس کے بعد مجھے امی اور بھابھی اور اپنی بہن کا سہارا بننا تھا۔ مجھے کمزور نہیں پڑنا تھا۔ کافی دیر تک میں بنا آواز کے روتا رہا تھا۔ میرے باپ کے مر جانے کے بعد بھائی نے ہی مجھے اپنی اولاد کی طرح پالا تھا۔ مجھے لگا کہ ایک بار میں پھر سے یتیم ہو گیا ہوں، مگر مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ گھر والوں کو یہ خبر سنا سکوں۔ کچھ دیر بعد بھابھی دوبارہ آئیں اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری اپنے بھائی سے بات ہو گئی؟ میری آنکھیں اس وقت رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ میں بھابھی سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہا تھا۔ میں نے بھابھی سے نظریں چراتے ہوئے کہا کہ ابھی بھائی مصروف ہیں، ان سے بعد میں بات ہوگی۔ میری بات سن کر بھابھی مطمئن ہو گئیں۔ بھابھی نے میری آنکھوں کی جانب دھیان نہیں دیا تھا۔ اگر وہ میری آنکھوں پر دھیان دے لیتی تو سمجھ جاتی کہ ہم پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ میں نے اپنی بڑی بہن کو فون کیا اور ان سے کہا کہ ابھی فوراً گھر پہنچو۔ وہ مجھ سے پوچھتی رہ گئیں کہ کیا ہوا ہے، مگر میں اسے فون پر نہیں بتا سکتا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ گھر پہنچ گئیں اور گھر آتے ساتھ ہی میرے کمرے میں آ گئیں۔ آتے ہی مجھ سے کہنے لگیں کہ ایسا کیا ہو گیا ہے جو تم نے مجھے اتنی جلدی میں بلایا ہے۔ اس نے خفگی سے مجھے مخاطب کیا تھا۔ میں نے متورم نظروں سے اسے دیکھا۔ میں اسے بتانے کے لیے الفاظ تولنے لگا۔ وہ لفظ مجھے اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے دکھ ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی کا دبئی میں ایک حادثے میں انتقال ہو گیا ہے۔ کچھ دیر تک تو وہ ناسمجھی سے مجھے دیکھتی رہی، اور پھر جب میری بات سمجھ آئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا اس طرح سے رونا مجھ سے بالکل بھی نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس کے اس طرح رونے کی آواز سن کر امی اور بھابھی میرے کمرے میں آ گئیں، اور جب میری بہن کو یوں تڑپتے ہوئے روتے دیکھا تو دونوں ہی پریشان ہو گئیں۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ ایسا کیا ہوا ہے جو میری بہن اس طرح رو رہی ہے، مگر مجھ میں ان دونوں کو بتانے کی ہمت بالکل بھی نہیں تھی۔ میری بہن نے روتے ہوئے امی سے کہا کہ امی بھائی نہیں رہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ امی اور بھابھی کو تو جیسے سکتہ ہو گیا۔ وہ دونوں پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھنے لگیں، جیسے ان دونوں کو میری دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا ہو۔ امی اپنا دل تھام کر بیٹھ گئیں اور بھابھی بس خاموشی سے مجھے دیکھتی رہیں۔ میری بہن بری طرح سے رو رہی تھی۔ ان تینوں کے الگ الگ تاثرات نے مجھے بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ بھابھی بالکل خاموش سی بیٹھی تھیں، ان کا سر جھکا ہوا تھا۔ سارے رشتہ داروں کو اطلاع کر دی گئی تھی اور بھائی کی میت بھی پاکستان لانے کا انتظام ہو رہا تھا۔ امی کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ جوان بیٹے کی موت تھی، کوئی بھی ماں کیسے سہ سکتی تھی؟ میں امی کو فوراً سے ہسپتال لے گیا۔ میری بہن بھابھی کو سنبھال رہی تھی، مگر بھابھی بالکل خاموش سی بیٹھی تھی۔ گھر میں رشتہ دار جمع ہونے لگے تھے۔ سب کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ اچانک یہ کیا ہو گیا۔ کسی کو بھی بھائی کی موت کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں دبئی میں مسلسل رابطے میں تھا۔ 2 دن بعد بھائی کی میت پاکستان واپس آنی تھی۔ میں مضبوط بن کر سب کو سنبھال رہا تھا۔ صبح جب امی کو ہوش آیا تو میں انہیں لے کر واپس گھر آ گیا۔ ہمارے گھر میں صف ماتم بچھا ہوا تھا۔ 4 دن پہلے جو گھر خوشیوں کا گہوارہ تھا، اب اچانک سے سوگ میں بدل گیا تھا۔ امی بری طرح سے رو رہی تھیں۔ ان کو اس طرح سے دیکھ کر میرا دل پھٹا جا رہا تھا۔ اور بھابھی، وہ بالکل ہی نہیں رو رہی تھیں۔ وہ بس خالی خالی نظروں سے بیٹھی ایک ہی سمت کو گھورے جا رہی تھیں۔ یہ دکھ ہمارے لیے ناقابل برداشت تھا۔ آخرکار وہ دن بھی تمام ہوا اور اگلے دن بھائی کی میت پاکستان آ گئی۔ میں اور میری بہن ایئرپورٹ پر بھائی کی میت کو لینے کے لیے گئے تھے۔ سارے راستے ہم دونوں روتے ہوئے آئے تھے۔ ہم لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھائی ہمیں یوں اچانک چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ جب ہم لوگ بھائی کی میت لے کر گھر پہنچے تو بھائی کو اس طرح سے کفن میں لپٹے دیکھ کر امی کو غشی کے دورے پڑنے لگے تھے، اور بھائی کو کفن میں لپٹا دیکھ کر بھابھی کا سختہ ٹوٹا تھا۔ بھابھی اب ٹوٹ کر روئی تھیں، یہاں تک کہ ان کو اس طرح سے تڑپ کر روتا دیکھ کر وہاں موجود لوگ بھی رونے لگے تھے، اور میں دروازے میں کھڑا اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔
امی بار بار بھائی کے چہرے کو چوم رہی تھیں، اور بھابھی جو کل تک نئی نویلی دلہن معلوم ہوتی تھیں وہ آج سفید جوڑے میں ایک بیوہ کا روپ دھارے بیٹھی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر میرا کلیجہ بری طرح سے پھٹ رہا تھا۔ بھائی کی میت اٹھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ چند آدمی آگے بڑھے اور انہوں نے بھائی کی میت کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ جنازہ لے جایا جانے لگا۔ گھر میں ایک آہو بکا مچ گئی تھی۔ بھابھی کسی بھی صورت بھائی کا جنازہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھیں اور امی پر خشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ کچھ عورتوں نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو سنبھالا تھا اور پھر بھائی کے جنازے کو قبرستان لے جایا جانے لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر بھائی کے جنازے کو اپنے کاندھے پر اٹھا لیا۔ میرے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ بار بار میری آنکھیں دھندلا جاتی۔ بھائی کو دفنا دیا گیا اور میں وہیں ان کی قبر کے برابر میں بیٹھ گیا۔ مجھے یاد تھا ایسے ہی ابو کے انتقال کے بعد میں اور بھائی ان کی قبر کے سرہانے بیٹھے تھے اور ایک دوسرے کو تسلی دے رہے تھے، مگر آج تو مجھے تسلی دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ بھائی ہم سب کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے تھے، مگر اب تک ہم سب لوگ بھائی کے جانے کے غم سے باہر نہیں نکل سکے تھے۔ بھابھی کے گھر والے چاہتے تھے کہ وہ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں، مگر امی نے بھابھی کو ان کے ساتھ نہیں جانے دیا، کیونکہ امی چاہتی تھی کہ بھابھی اسی گھر میں اپنی عدت پوری کریں۔ در حقیقت امی بھابھی سے بہت پیار کرتی تھیں اور انہیں خود سے دور بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے بھابھی کو روک لیا تھا، مگر اب بھابھی کی عدت پوری ہو چکی تھی۔ بھابھی کے گھر والے انہیں لینے کے لیے آ گئے۔ جس دن بھابھی جا رہی تھیں امی بہت زیادہ روئی تھیں۔ بھابھی سے بھی امی کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ پھر بھابھی بھی چلی گئیں اور گھر میں صرف میں اور امی ہی رہ گئے تھے۔ امی دن رات بھابھی کو یاد کرتی رہتی تھیں۔ ایک دن میں کام سے تھکا ہارا گھر آیا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی مجھے گھر کی خاموشی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ میں سیدھا امی کے کمرے میں چلا گیا۔ امی اس وقت عشاء کی نماز پڑھ رہی تھیں۔ بھائی کے جانے کے بعد گھر کی پوری ذمہ داری میں نے سنبھال لی تھی۔ مجھے احساس ہوتا تھا کہ بھائی کا سہارا میرے لیے کتنی بڑی نعمت تھا۔ بھائی کے جانے کتنے ہی مسئلے اپنے سر لے رکھے تھے۔ بھائی نے جانے کتنے ہی مسئلے اپنے سر لے رکھے تھے۔ امی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو بیڈ پر آ کر بیٹھ گئیں، جہاں میں بالکل خاموش سا بیٹھا ہوا تھا۔ امی نے مجھ سے کہا کہ میں کافی دنوں سے تم سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی، مگر موقع ہی نہیں مل رہا تھا تم سے بات کرنے کا۔ تم روز دیر سے گھر آ رہے تھے۔ میں نے سر اٹھا کر امی کی جانب دیکھا۔ وہ کبھی بھی کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اتنی لمبی تہمید نہیں باندھتی تھیں، اور اگر آج امی بات کرنے سے پہلے اتنی لمبی تہمید باندھ رہی تھیں تو کوئی نہ کوئی بات ضرور تھی۔ میں امی کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے امی سے کہا کہ امی آپ حکم کریں۔ امی نے گہری نسوں سے میری جانب دیکھا اور پھر مجھ سے کہنے لگی، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی عائشہ سے کروا دوں۔ یہ کہہ کر امی غور سے میرا چہرہ دیکھنے لگیں۔ میں اس وقت سر جھکائے تھا۔ یکدم ہی چونک کر میں نے امی کی جانب دیکھا۔ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا کہ جو کچھ بھی میں نے سنا ہے وہ سب ٹھیک ہے یا نہیں۔ میں نے نا سمجھی سے امی کی جانب دیکھا اور ان سے پوچھنے لگا کہ آپ نے کیا کہا ہے؟ امی نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور پھر مجھ سے دوبارہ کہنے لگی کہ تم عائشہ سے شادی کر لو۔ میں یکٹک امی کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں نے امی کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا کہ کون عائشہ؟ یہ پوچھتے ہوئے مجھے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں دعا کر رہا تھا کہ میرا یہ خدشہ صحیح ثابت نہ ہو، مگر امی نے مجھ سے کہا کہ میں تمہاری بیوہ بھابھی کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور میں حیران نظروں سے امی کو دیکھنے لگا۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ میری بھابھی ہیں، میں ان سے شادی کرنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہوئے میرا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ مجھے امی کی اس بات پر حیرت سے زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ امی نے مجھ سے کہا کہ اس میں کیا برائی ہے، وہ تمہارے بھائی کی بیوہ ہے، بھائی کے مرنے کے بعد تم ہی اس کو سہارا دے دو، اچھا ہے، وہ دوبارہ سے اس گھر میں واپس آ جائے گی۔ مجھے امی کی یہ باتیں بے بنیاد لگیں۔ میں نے کوف سے امی سے کہا کہ اگر آپ بھابھی کو دوبارہ سے اس گھر میں لانا چاہتی ہیں تو آپ لے آئیں، مگر کیا میرا ان سے شادی کرنا ضروری ہے؟ تیش سے میرے سر کی رگیں پھٹنے لگی تھیں۔
امی نے مجھ سے کہا کہ وہ لوگ کیوں اسے ہمارے گھر چھوڑیں گے؟ وہ لوگ تو یہی پوچھیں گے نا کہ وہ اب کس حیثیت سے ہمارے گھر میں رہ رہی ہے۔ اسی وجہ سے میں اس کی تم سے شادی کروانا چاہتی ہوں۔ اور ویسے بھی تم بتاؤ اس میں کیا کمی ہے؟ ہمارے گھر کو جنت بنا دیا تھا، اور ویسے بھی وہ تم سے پورے 3 سال چھوٹی ہے۔ تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں امی کا لہجہ رند گیا تھا۔ میں نے افسوس سے امی کی جانب دیکھا اور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ امی آنکھوں میں آنسو لیے مجھے جاتا دیکھتی نہیں تھی۔ امی روز ہی مجھ پر زور دیتی کہ ایک بار میں اس کے بارے میں ٹھنڈے دماغ سے سوچ لوں، مگر میں نے امی کو صاف انکار کر دیا۔ امی کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، مگر وہ اپنی ضد پر قائم تھیں۔ آخر کار مجھے ہی امی کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے، کیونکہ امی اپنی ضد سے پیچھے ہٹنے کو بالکل بھی تیار نہیں تھیں، اور اس کی وجہ سے امی کی طبیعت بھی دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، اور میں امی کو یوں اداس اور پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ اس وجہ سے میں نے بھابھی سے شادی کرنے کی حامی بھر لی، مگر میں اس بات سے خوش بالکل بھی نہیں تھا۔ مگر امی اپنی بات منوا کر خوش تھیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کل ہی بھابھی کو اس گھر میں لے کر آ جائیں۔ امی نے ان کے گھر والوں سے بھی بات کر لی تھی، ان لوگوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ مجھ سے شادی کرنے میں بھابھی کی رضامندی شامل تھی بھی یا نہیں۔ اب امی خوش اور حشاش بشاش رہنے لگی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک بار پھر انہیں جینے کی وجہ مل گئی ہو۔ اگلے ہی ہفتے میرا نکاح سادگی سے میرے بیوہ بھابھی سے کر دیا گیا، اور وہ ایک بار پھر سے ہمارے گھر آ گئیں۔ میرے کمرے میں جانے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، مگر امی نے زبردستی مجھے میرے کمرے میں بھیجا تھا۔ میں جب کمرے میں داخل ہوا تو عائشہ سامنے ہی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں خاموشی سے جا کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرے پاس الفاظ نہیں تھے، اور نہ ہی میں انہیں مخاطب کر پا رہا تھا۔ وہ بھی بس سر جھکائے اپنے ناخنوں کو دیکھ رہی تھیں۔ ہم دونوں کے درمیان بس خاموشی سی حائل تھی، مگر اب مجھے اس خاموشی سے چڑ سی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے اس خاموشی کو توڑنے کے لیے عائشہ سے سوال کیا کہ کیا اس نکاح میں آپ کی مرضی بھی شامل تھی؟ انہوں نے ایک نظر میری جانب دیکھا اور پھر واپس نظریں جھکا لیں اور کہنے لگیں کہ مجھ سے کسی نے میری مرضی پوچھی ہی کب تھی؟ مجھے تو بس بتا دیا گیا تھا کہ میرا نکاح تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، اور ویسے بھی اگر بیٹی طلاق یافتہ یا بیوہ ہو جائے تو وہ گھر والوں کے لیے بس بوجھ ہی ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کا لہجہ نم سا ہو گیا تھا۔ میں نے گہری نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ان سے شادی کرنے کے لیے مجھے جس قدر مجبور کیا گیا تھا، انہیں بھی اتنا ہی مجبور کیا گیا تھا۔ میں نے عائشہ سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ میں اس انچاہے رشتے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے ہرگز بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے امی نے بہت مجبور کیا، اسی وجہ سے میں آپ سے شادی کرنے پر راضی ہوا ہوں، مگر میں اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں ہوں۔ میں بہت ٹھہر ٹھہر کر اپنے الفاظ ادا کر رہا تھا، اور غور سے ان کا چہرہ بھی دیکھ رہا تھا، جس کا رنگ پل پل بدلتا ہی جا رہا تھا۔ ان کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر ان کے ہاتھ کی پشت پر گرا تھا، مگر انہوں نے اب تک نظریں اٹھا کر میری جانب نہیں دیکھا تھا۔ ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ مجھے پہلے کے مقابلے میں بہت کمزور لگ رہی تھیں۔ بھائی کی زندگی میں ان کا چہرہ سرخ و سفید رہتا تھا۔ میں نے ان کی حالت سے نظریں چرائیں اور ان سے کہا کہ میں آپ کو کبھی بھی اپنی بیوی تسلیم نہیں کر سکتا، اس لیے ہمارے درمیان یہ رشتہ محض نام کا ہی رہے گا۔ میں نے امی کی خواہش پوری کرنے کے لیے آپ سے شادی کرنے پر حامی بھری ہے، اور اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ اس بار انہوں نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا تھا۔ احساس ذلت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر میں نے بالکل بھی لحاظ نہیں کیا اور آج صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ مجھ سے کوئی بھی امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دم سادے مجھے بولتا ہوا دیکھ رہی تھیں۔ ان کے چہرے کا رنگ مزید زرد ہو گیا تھا۔ انہوں نے کرب سے اپنی آنکھیں بند کیں۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کپڑے بدلنے چلا گیا تھا۔ جب میں واپس آیا تو وہ اب بھی اسی حالت میں بیٹھی تھیں، ٹوٹی بکھری سی اور ٹھکرائی ہوئی سی۔ میں جا کر صوفے پر لیٹ گیا اور کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ میں اس وقت بے حد چڑچڑا ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جو لڑکی میری بیوی کے روپ میں میرے سامنے میرے کمرے میں اور میرے بیڈ پر بیٹھی تھی، وہ 6 ماہ تک میری بھابھی رہی تھی۔ اس لڑکی کو میں کیسے اتنی جلدی اپنی بیوی تسلیم کر لیتا؟
میرا دماغ میرا ساتھ دینے سے انکاری تھا۔ میں اعصابی طور پر بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ میں لیٹتے ہی سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو عائشہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں فریش ہو کر باہر گیا تو عائشہ امی کے کمرے میں ان کے ساتھ موجود تھی۔ امی انہیں گلے سے لگائے ہوئے تھیں۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ میں نے امی سے کہا کہ امی مجھے ناشتہ دے دیں، مجھے آفس بھی جانا ہے۔ امی نے مجھے گھور کر دیکھا اور مجھ سے کہنے لگیں کہ کیا تم آفس سے ایک دن کی بھی چھٹی نہیں کر سکتے تھے؟ میں نے امی سے بہانہ کیا کہ آج میری بہت ہی اہم میٹنگ ہے، اس لیے مجھے آفس جانا لازمی ہے۔ اسی اثنا میں عائشہ وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ انہوں نے ٹرے چپ چاپ میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے ایک نظر ان کی جانب دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ ویسے ہی کھڑی رہیں تو امی نے ان سے کہا کہ تم بھی بیٹھ کر اس کے ساتھ ہی ناشتہ کر لو، مگر انہوں نے امی کو منع کر دیا اور امی سے کہا کہ ابھی میرا بالکل بھی دل نہیں ہے، میں کچھ دیر میں کر لوں گی۔ میں ان دونوں کی باتوں سے بے نیاز ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ زندگی اپنی ڈگر پر واپس آ گئی تھی، مگر اب تک میرا اور عائشہ کا رشتہ ویسا ہی تھا۔ ہم دونوں کے درمیان تکلف کے ہزاروں پردے حائل تھے۔ میرے آفس میں ایک لڑکی تھی، میں اس سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اچانک میری شادی عائشہ سے کر دی گئی اور میں امی کے سامنے کچھ بول بھی نہیں سکا تھا۔ جب اس لڑکی کو یہ خبر ملی تو وہ بہت روئی، مگر اب کچھ دنوں سے وہ مجھ پر اس بات کے لیے زور دینے لگی تھی کہ میں اس سے دوسری شادی کر لوں۔ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس سے دوسری شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ زندگی کی خوشیوں پر میرا بھی حق تھا۔ میں نے عائشہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ صرف وہی امی کو میری دوسری شادی کے لیے منا سکتی تھیں۔ رات کو عائشہ کمرے میں آئی تو میں جاگا ہوا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ میں نے بغیر کسی رگے لپٹی کے ان سے کہا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے حیرانی سے میرا چہرہ دیکھا تھا۔ ان کی نظروں میں حیرانی سے زیادہ دکھ اور کرب تھا۔ پہلے ہی میں انہیں کوئی خوشی نہیں دے سکا تھا اور اب ان پر سوتن کا عذاب بھی لا رہا تھا۔ میں نے ان سے مزید کہا کہ آپ میری دوسری شادی کے لیے امی کو راضی کر لیں، کیونکہ اگر میں یہ بات کروں گا تو وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گی۔ عائشہ نے گہری سانس لی اور پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ میں ان کے بولنے کا منتظر تھا۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں مجھ سے کہا کہ میں امی سے بات کر لوں گی، اور یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئیں۔ انہوں نے نہ ہی مجھے روکا اور نہ ہی مجھ سے کوئی شکایت کی۔ پھر میں نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے امی کو کیسے منایا تھا، مگر امی میری دوسری شادی کرنے پر راضی ہو گئیں۔ مگر امی مجھ سے بے حد خفا تھیں اور میری شکل دیکھنے کی بھی روادار نہ تھیں۔ جس دن میں دوسری شادی کر رہا تھا، امی نے مجھ سے کہا کہ تم نے مجھے عائشہ کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے۔ میں صرف امی کو دیکھ کر رہ گیا۔ انہیں اپنے بیٹے کی خوشیوں سے زیادہ اپنی بہو کی پڑی تھی۔ عائشہ نے خود ہی میرا کمرہ خالی کر دیا تھا اور اپنا سامان لے کر اسی کمرے میں چلی گئی تھی جہاں وہ پہلے اس گھر میں دلہن بن کر آئی تھیں۔ وہ کمرہ آج بھی ویسا ہی سجا ہوا تھا۔ میں نے عائشہ کو کمرے سے جانے کے لیے نہیں کہا تھا، مگر انہوں نے یہ کہہ کر اپنی جگہ چھوڑ دی کہ یہ جگہ میری کبھی تھی ہی نہیں۔ مگر مجھے جب بھی احساس نہیں ہوا کہ میں ان پر ظلم کر رہا ہوں۔ میں دوسری شادی کر چکا تھا اور اب اپنی بیوی کے ناز نخرے اٹھانے میں مگن رہتا تھا، یہاں تک کہ میں بالکل ہی بھول چکا تھا کہ اس گھر میں میری ماں اور میری پہلی بیوی بھی ہے۔ میں نے عائشہ کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ عائشہ نے کبھی خود سے بھی اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی تھی اور نہ ہی مجھے خود سے کبھی اس بات کا احساس ہوا تھا۔ میں کام سے گھر آتا تو کرن تیار بیٹھی ہوتی۔ میں اسے لے کر گھومنے پھرنے کے لیے نکل جایا کرتا تھا اور رات گئے ہم دونوں گھر واپس آتے تھے۔ صبح میں آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا ہوتا تو کرن سو رہی ہوتی تھی۔ میں اسے اٹھانے کے لیے لاکھ آوازیں دیتا، مگر وہ ہلتی بھی نہیں تھی۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلتا تو ناشتے کی میز پر میرا ناشتہ پہلے سے ہی موجود ہوتا تھا اور ساتھ ہی دوپہر کے کھانے کا ٹفن بھی رکھا ہوتا تھا، مگر عائشہ مجھے کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ اگر میں کبھی انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا، یا تو وہ باورچی خانے میں ہوتی تھی یا پھر اماں کے کمرے میں انہیں ناشتہ کروا رہی ہوتی تھی۔ میری ان سے یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بھی ناشتہ کر لیں۔ ناشتہ کر کے میں خاموشی سے آفس چلا جایا کرتا تھا۔ رات کو گھر آتا تو کرن میرے انتظار میں بیٹھی ہوتی تھی۔ میں اس کے ساتھ ہی کھانا کھاتا۔
کبھی کمرے میں آرام کرنے چلا جاتا تو کبھی اس کے ساتھ باہر چلے جایا کرتا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہوتا جا رہا تھا کہ میں عائشہ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں۔ وہ بھی میری ذمہ داری ہیں اور میں اپنی ذمہ داریوں سے یوں منہ نہیں موڑ سکتا ہوں۔ مگر کرن کو میرا عائشہ سے مخاطب ہونا بھی پسند نہیں تھا۔ کرن اپنے سارے کام عائشہ سے ہی کرواتی تھی۔ عائشہ کی حیثیت اس گھر میں صرف ایک ملازمہ کی ہو کر رہ گئی تھی۔ عائشہ یا تو زیادہ تر وقت اماں کے ساتھ ہوتی تھیں یا پھر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھیں۔ کرن اکثر عائشہ کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کر جاتی تھی، مگر عائشہ کبھی پلٹ کر اسے ایک لفظ بھی نہیں کہتی تھی۔ عائشہ ہی میرے سارے کام کرتی تھی، اور نہ صرف میرے بلکہ پورے گھر کو بھی عائشہ نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ کرن کسی بھی کام کو بالکل بھی ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ میں اگر اس سے کبھی کوئی کام کہنے کو کہتا تو وہ فوراً ہی عائشہ سے وہ کام کہہ دیا کرتی تھی۔ ایک دن کسی کام سے میں جلدی گھر واپس آیا تو عائشہ کو میں نے باورچی خانے میں کھڑا پایا تھا۔ میں ان کی خیر خیریت دریافت کرنے ان کے پاس چلا گیا، کیونکہ کافی دن سے ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ مجھے عائشہ سے بات کرتے ہوئے کرن نے دیکھ لیا۔ میں کمرے میں گیا تو کرن بپھری ہوئی بیٹھی تھی۔ میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے مجھ سے لڑنا شروع کر دیا۔ بات اس قدر بڑھی کہ کرن گھر چھوڑ کر جانے لگی۔ گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ امی اور عائشہ کرن کو روکنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر اس نے کسی کی بھی نہیں سنی اور اپنا سامان سمیٹ کر گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں حیران تھا کہ اسے اچانک کیا ہو گیا ہے۔ وہ میرے عائشہ سے بات کرنے پر اس قدر غصہ ہو گئی تھی، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ عائشہ نے مجھے تسلی دی کہ وہ جلد ہی گھر واپس آ جائے گی، یہ وقتی غصہ ہوگا۔ میں نے کرن کو منانے کی بہت کوشش کی، مگر اس پر میری کسی بھی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے مجھ سے بات کرنا بالکل بند کر دی۔ ایسے میں عائشہ نے مجھے بہت سہارا دیا۔ ایک روز میں نے عائشہ کی جانب غور سے دیکھا تو مجھے اس کا پیٹ بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے عائشہ سے کہا کہ تیار ہو جاؤ، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر عائشہ گھبرا گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ مگر میں زبردستی ان کا معائنہ کروانے کے لیے میری ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ عائشہ حاملہ ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی اور میرا دماغ گھوم گیا، کیونکہ میں نے آج تک انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ میں غصے میں گھر آیا۔ عائشہ مسلسل سر جھکائے بیٹھی تھی، مگر میں نے ایک بار بھی ان کی جانب نہیں دیکھا۔ غصے سے میرے خون میں ابال اٹھ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں عائشہ کو طلاق دے دوں گا۔ اس وقت امی اپنے کمرے میں سو رہی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عائشہ میرے پیچھے آئیں۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی میں نے سختی سے ان کا بازو دبوچ لیا۔ وہ مدہوش نظروں سے مجھے دیکھنے لگی اور انہیں طلاق دینے لگا۔ وہ میرے پیروں میں گر گئیں اور مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے طلاق مت دینا، اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ میں نے عائشہ سے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ عائشہ نے حیرانی سے میری جانب دیکھا اور مجھ سے کہنے لگی کہ یہ تم کیا بول رہے ہو؟ اس کو میری بات پر جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ عائشہ نے سر جھکا کر مجھ سے کہا کہ یہ بچہ آپ کا ہے۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری میری تھی۔ میں نے عائشہ سے کہا کہ یہ کیا بکواس کر رہی ہو، مگر وہ مزید رونے لگی اور مجھ سے کہنے لگی میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ تمہارے سو جانے کے بعد کرن روز رات کو چھت پر چلی جایا کرتی تھی اور فون پر گھنٹوں پتہ نہیں کس سے باتیں کرتی تھی۔ اس دن بھی کرن تمہارے سو جانے کے بعد کمرے سے نکل گئی۔ میں تمہیں کمرے میں یہ بتانے کے لیے آئی تھی۔ اس وقت کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ میں نے تمہارا بازو ہلا کر تمہیں جگانے لگی تھی، مگر شاید تم سمجھے کہ میں کرن ہوں اور آپ نے مجھے اپنے برابر میں لٹا دیا۔ اتنا کہہ کر عائشہ بری طرح سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بن چکی تھیں۔ تم دوبارہ سو چکے تھے اور میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس رات میں بے شمار روئی تھی، مگر میرے آنسو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ میں نے کس قدر عائشہ کو اذیت میں رکھا ہوا ہے، مگر تم مجھ پر شک کر رہے ہو۔ تم نے میرے کردار پر شک کیا۔ اس بات نے عائشہ کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنے حاملہ ہونے کی بات تم سے اس لیے چھپائی کہ کہیں تمہارا اور کرن کا رشتہ خراب نہ ہو جائے۔ عائشہ میرے کمرے سے چلی گئی اور میں وہیں صوفے پر ڈھہ گیا۔ قسمت بھی میرے ساتھ کس قسم کا مذاق کر رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
مگر اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں عائشہ کو ان کے سارے حقوق دوں گا اور کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ بات میں کرن کو بھی سمجھا دوں گا۔ عائشہ اپنے کمرے میں تھیں۔ میں ان کے کمرے میں گیا تو وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی بری طرح سے رو رہی تھیں۔ ان کو ایسے روتا دیکھ کر مجھے اپنے دل میں درد اٹھتا محسوس ہوا۔ باپ بننے کی خبر نے میرے احساسات کو یکسر ہی بدل دیا تھا۔ میں نے عائشہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور ان سے کہا، بس ایک بار مجھے معاف کر دیں اور ایک موقع دے دیں۔ اس کے بعد میری طرف سے آپ کو کوئی بھی شکایت نہیں ہوگی۔ عائشہ نے متورم نسوں سے میری جانب دیکھا اور سر اس بات میں ہلا دیا اور مجھ سے کہنے لگی کہ تم کرن کو لے آؤ۔ میں اسی وقت کرن کو لینے کے لیے چلا گیا۔ کرن کے گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ کرن اس وقت گھر پر نہیں ہے۔ میں وہیں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگا۔ اسی اثنا میں ایک گاڑی اس کے گھر کے باہر آ کر رکی اور کرن کسی لڑکے کے ساتھ گاڑی سے نکلی تھی۔ مجھے عائشہ کی بات سچ معلوم ہونے لگی۔ میں نے کرن سے گھر چلنے کو کہا، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں، مجھے طلاق چاہیے۔ میں صدمے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میرا تم سے دل بھر گیا ہے، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ میں سمجھ چکا تھا کہ کرن میرے ساتھ بے وفائی کر چکی ہے۔ میں خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا۔ کرن نے مجھے خلا کا نوٹس بھیج دیا تھا۔ وہ کافی وقت سے مجھ سے بے وفائی کر رہی تھی، مگر میں اس کی محبت میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ مجھے خبر ہی نہیں ہو سکی۔ کافی وقت تک میں اس بات کو دل سے لگائے بیٹھا رہا، مگر پھر میرا بچہ اس دنیا میں آ گیا اور میں اسے دیکھ کر سب کچھ بھول چکا تھا۔ عائشہ نے اس مشکل وقت میں میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو دکھ دیں گے تو وہی دکھ لازمی ہمیں بھی ملے گا۔ آج میں عائشہ اور اپنے بچے کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ جب گھر جاتا ہوں اور میرے بچے کی کلکاریاں میرے کانوں میں پڑتی ہیں تو سب کچھ بھول جاتا ہوں اور ایک بار پھر سے جی اٹھتا ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔